عوام الناس اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو واضح کر دیا کہ ان فتنوں کا اصل مقصد جمہوریت کی روح کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ کو قائم کرنا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ اہل ملک کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں نے جو طریق اختیار کیا ہے وہ جمہوری نہیں اور نہ ہی ملک کے لیے مفید ہے۔ اگر عوام ان لوگوں کو یہ کھیل کھیلنے دیں گے تو وہ جان لیں کہ یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ پس تم ملک کی حفاظت کرو، تم قوم کی حفاظت کرو اور ان مولویوں کو ملک کا امن برباد نہ کرنے دو۔ اگر تم نے ان مولویوں کو کھلا چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ سارے ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ خطبات محمود 1953 صفحہ 66۔ حضرت مسلم موعود کی اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ آج پاکستان کا ہر خطہ بھگت رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی کامیاب رہنمائی اور قیادت کے نتیجے میں جماعت پاکستان سے نکل کر سارے اکناف عالم میں اسلام احمدیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئی۔ سرزمین ربوہ ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا۔ دار الہجرت ربوہ سیاسی علمی عددی رنگ میں ترقیات کی دن دگنی رات چوگنی منازل طے کرنے لگی۔ مخالفین اسے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حاسدین حسد کی آگ میں لوٹنے لگے۔ احمدیت کی ترقی ان کی آنکھوں میں خار کی طرح چبھنے لگی۔ ایسے حالات میں 1974 میں حاکم وقت ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی کرسی بچانے کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کی تکفیر کا حربہ استعمال کیا۔ 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف نہ صرف ملکی بلکہ طاقتور سربراہوں پر مشتمل عالمی جتھے اکٹھے کر لیے گئے۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، عوام کو بھڑکایا گیا، جانیں لی گئی، اموال لوٹے گئے، تحریکات چلائی گئی اور یہ خیال کیا گیا کہ بس اب احمدیت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت اس الہی جماعت کا محافظ خدا یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ وسّا ماں کا نا کا احمدیوں اٹھو اور اپنے مکانوں کو وسیع تر کرنے کی تیاریاں کرو، کیونکہ یہ مصائب اور مخالفت کی آندھیاں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ پس جاؤ اور اپنی آئندہ آنے والی ترقیات کی تیاری کرو۔ ایسے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے احباب بے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے مذہب کے متعلق ایک قرارداد پاس کی ہے۔ اس پر احمدی مسلمانوں کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ایک احمدی کا رد عمل 7 ستمبر کی قرارداد پر ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں دنیا ظلم کا شائبہ دیکھے، اور نہ ایسا ہوگا کہ اس کے نتیجہ میں فساد پیدا ہو اور لوگوں کی حقوق تلفی ہو یا ان کے حقوق تلف ہونے کے حالات پیدا ہو جائیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہ تم ظالم بنو خدا کی نگاہ میں اور نہ تم مفسد بنو خدا کی نگاہ میں۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا کوئی رد عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں سے ظلم کی بو آتی ہو یا اس کے اندر فساد کی سٹرانت پائی جاتی ہو۔ ہمارا رد عمل بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ خطبہ جمعہ 13 ستمبر 1974۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ بقیہ حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔